السلام علیکم ناظرین، ٹاپ سٹوری میں وحید حسین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بات کریں گے اس وقت جو قومی اسمبلی میں 20ویں ترامیم کا جو عمل ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور اس حوالے سے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان پچھلے کئی روز سے مذاکرات کا عمل جاری تھا، اور مختلف شقوں کے اوپر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 10 مختلف ترامیم جو ہے اس میں کی جا رہی ہیں، مختلف جو آرٹیکلز ہیں آئین کے اندر، اور اس میں دونوں جو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے، اس میں ایک ہم نے دیکھا کہ جیسے 18ویں اور 19ویں ترمیم میں اتفاق رائے کے ساتھ دونوں ترامیم جو ہے ان کو پاس کیا گیا تھا، یا پچھلے 4 سالوں میں اگر ہم پارلیمنٹ کی کارکردگی کے حوالے سے بات کریں یا قومی اسمبلی میں جو بل پیش کیے گئے، جو پاس کیے گئے، خاص کر وہ ان کی تعداد جو ہے وہ 94 ہے، تو اس کے اوپر بھی حکومت کی یہ کوشش تھی کہ تمام جماعتیں جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، قومی اسمبلی کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ حکومت کے اتحادی ہیں یا اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی جماعتیں ہیں، وہ تمام کی تمام یہ جو 20ویں ترمیم ہے اس میں اتفاق رائے کے ساتھ اس کو پاس کیا جانا چاہیے، تاکہ کسی قسم کی اپوزیشن جو ہے وہ سامنے نہ آئے۔ اور یہی عمل اس وقت ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ وہاں پہ 10 مختلف جو اس کے نکات ہیں اس 20ویں ترامیم کے، اس کو ایک ایک نقطے کو جو ہے وہ ایک پروسیس جو ہے پارلیمنٹ کا اس کے مطابق قومی اسمبلی میں پڑھا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر پھر ووٹنگ کی جا رہی ہے، اور یہ عمل جو ہے اس وقت جاری ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ خاص کر آنے والے جو الیکشنز ہیں اس حوالے سے اپوزیشن کے اور وہ جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود بھی نہیں ہیں ان کے کافی زیادہ تحفظات تھے، یا جنرلی بھی اگر ہم دیکھا جائے پچھلے جتنے بھی الیکشنز پاکستان کے اندر ہوتے رہے ان میں جو جماعت ہار جاتی تھی یا جو کینڈیڈیٹ امیدوار ہار جاتے تھے تو وہ دھاندلی کے الزامات لگاتے تھے کہ الیکشن کمیشن یا جتنا بھی پروسیس ہوا ہے الیکشن کا وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں تھا، شفاف نہیں تھا، اور اس کے اندر دھاندلی کی گئی تھی۔ اب یہ جو 20ویں ترمیم کے اندر جتنی بھی شقیں ہیں، الیکشن کمیشن کی فارمیشن کے حوالے سے ہوں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے ہوں، اس کو ایسا ایک میکنزم اس ترمیم کے تحت واضح کیا جا رہا ہے تاکہ آنے والے انتخابات کا جو عمل ہو اس کے اوپر کسی کو بھی کوئی یعنی انگلی کوئی نہ اٹھا سکے اس سارے عمل کے اوپر، اور کسی کو کوئی شکایت نہ ہو اس حوالے سے کہ آپ نے جو یہ قائم مقام حکومت جو قائم کی ہے وہ شاید کسی یعنی حکومت جو جانے والی حکومت تھی اس نے اپنا کینڈیڈیٹ وہاں پہ نامزد کر دیا ہے، یا پھر الیکشن پروسیس کو انفلوئنس کرنے کے لیے جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے پورے ملک کے اندر، مختلف اضلاع کے اندر، پولیس ہے، سول ایڈمنسٹریشن ہے، اس کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے۔ ان تمام معاملات کو دور رکھنے کے لیے، ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے یہ سارا عمل جو ہے اس وقت پارلیمنٹ کے اندر جاری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے جو 18ویں ترمیم تھی اس سے صوبائی خود مختاری جو ہے اس کو انشور کیا گیا تھا، 18 جو منسٹریز ہیں جو فیڈریشن کے پاس تھیں یعنی مرکزی حکومت کے پاس تھی وہ صوبوں کو دی گئی تھی، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی بل پیش کیے گئے، کیونکہ یہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی یا یہ جتنے بھی بل پاس ہوتے ہیں یا ترامیم کی جاتی ہیں اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جو اسٹرکچر آف دا اسٹیٹ ہے وہ ایک دفعہ سیٹ کر دیا جائے، ٹھیک کر دیا جائے، تو یقینی طور پہ باقی جو معاملات ہیں، گورننس کے جو معاملات ہیں یا لوگوں کے مسائل کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ بھی انہی قوانین کے تحت ان کو پھر پرکھا جاتا ہے، ان قوانین کے مطابق ان کو چلایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور اپ ڈیٹ جو بھی پارلیمنٹ سے ہمارے پاس آ رہا ہوگا فائنلی جب یہ بل اب جو پروسیس ہو رہا ہے نیشنل اسمبلی میں وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ اس وقت سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپنے جو ہمارے رپورٹر اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں ریاض برقی صاحب، ان سے ہم اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ریاض برقی صاحب، آپ لائن پہ ہیں؟ لائن پہ نہیں ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں سینیٹر عباس خان افریدی صاحب، فاٹا سے آپ کا تعلق ہے، بہت بہت شکریہ جی آپ تشریف لائے۔ اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے مبشر لقمان صاحب، سینئر صحافی اور اینکر پرسن، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ عباس صاحب، یہ جو پروسیس ہے سارا، جیسا میں نے کہا کہ سیاسی
جب حکومت ہوتی ہے یا پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک مشاورت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے 4 سالوں میں وہ مشاورت کے ذریعے ساری چیزوں کو کیا گیا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو 20ویں ترمیم بھی، اس کے اوپر کافی زیادہ میٹنگز ہوئی گورنمنٹ اور اپوزیشن کی، ایون آج بھی پارلیمنٹ میں پیش ہونے کے بعد بھی دوبارہ بھی اس کے اوپر ہوئی، تو یہ اتفاق رائے جو ہے وہ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ یہ جمہوریت کا حسن یہی ہے، جو لوگ کہتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ ایک اتفاق رائے بنائیں، ایک ملک کو ایک راستہ روڈ میپ دیں جس پہ آدمی چل سکے. ہم کہتے ہیں کہ بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ جمہوریت میں کیا ہوا، جمہوریت میں کیا ہوا. اگر دیکھا جائے 65 سال میں ادھر 2 اسمبلیاں آئیں، ایک بھٹو صاحب کی اور ایک ابھی. درمیان کی جو اسمبلی ہے اس کو ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ اسمبلی ہے، کیونکہ 15 مہینے 18 مہینے وہ چلی گئی تھی. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن اپنا وہ رول تو ادا کر رہی ہے کہ کرپشن ہے فلانا ہے، لیکن جب قانون سازی آتی ہے، جدھر پاکستان کی قوم کے لیے ایک راستہ اور ایک تعین کا مقام آتا ہے، ادھر اتفاق سے آج یہ بیٹھے، پچھلے میرے خیال 15 دن سے اس پہ یہ بیٹھے آخر میں یہ کنسنسس بنانے میں کامیاب ہو گئے. اور ایک ایسی چیز نہیں جیسے پہلے ہوتی تھی 1 مین شو کر کے جو فیصلے ہو جاتے تھے اور اس کو عوام کے سامنے رکھ دیا جاتے. ابھی اس میں اگر اپوزیشن ہے یا گورنمنٹ ہے، ہر پارٹی نے حصہ لیا ہے، ہر نے اپنی سوچ اس میں ڈال کے ایک ایسا وہ کیا کہ کل کو کوئی نہ کہہ سکے کہ الیکشن میں یہ خرابی تھی یا جو نگراں سیٹ اپ تھا اس میں یہ مسائل تھے. ان کو آنے والے وقت کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہ رہے کہ لوگ اس پہ تنقید کر سکیں. صحیح ہے. برقی صاحب نے ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے جو کرسپونڈنٹ ہیں نیشنل اسمبلی میں موجود ہیں، ان سے ہم اپڈیٹ لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. برقی صاحب کیا اپڈیٹ ہے؟ پروسیس جو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ یہ بل کو، یہ امینڈمنٹ جو کی جا رہی ہے 20ویں، اس کو پاس کرانے کے حوالے سے. جی وحید، میں بتا دوں کہ آج جب 20ویں آئینی ترمیم پیش کی گئی تو اس میں کچھ مسلم لیگ نون کو کچھ اعتراضات تھے، تو انہوں نے اعتراضات اٹھائے اور ان کا کہنا تھا کہ یہ طریقہ کار اس طرح صحیح نہیں ہے، اس کو پہلے ہم طے کر لیں، اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ اس کو متفقہ طور پر جو ہے وہ پاس کیا جائے. بیسیکلی 2 چیزیں اس میں جو ہیں امپورٹنٹ ہیں یہ جو 20ویں آئینی ترمیم ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے حوالے سے ترامیم ہے، جس میں یہ ہے کہ پہلے چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کی مدت 5 سال ہوتی تھی، اب اس میں ارکان کی جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا کہ ارکان جو ہوں گے وہ بھی 5 سال تک کے لیے جو ہے اس کے ان کی پہلے 2 سال تھی، اب 5 سال کر دیا. جی بالکل. اس کے علاوہ ان کی جو ریموول کا طریقہ ہے وہ بھی، اس میں بھی ارکان ایڈ کر کے، اور وہی طریقہ جو ججز کا ہوتا ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا کہ وہ جوڈیشل کمیشن کو جو ہے ان کو ریفرنس جو ہے وہ بھیجا جائے گا. یہ تو اس حوالے سے تھی. ایک اور بھی ہے جس میں امپورٹنٹ ہے، ویسے تو اس میں خاصی ترامیم ہے لیکن جو امپورٹنٹ ہے میں وہ بتا رہا ہوں کہ جو بھی کمشنر ہوگا، الیکشن کمشنر اور ارکان، وہ کوئی بھی دوسرا سرکاری عہدہ نہیں رکھ سکتے جو کہ آئین میں درج ہے. یہ تو ایک اس کی ہو گئی آسپیکٹ. دوسرا جو آسپیکٹ تھا وہ ہے جو کیئر ٹیکر یعنی نگران سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے. اس میں یہ ہے کہ رخصت ہونے والی جو قومی اسمبلی کا وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف، وہ جو ہے نگران وزیر اعظم کی تقرری کا جو ہے وہ کریں گے، اور اگر اس پہ اتفاق نہیں ہوتا تو پھر قومی اسمبلی کی تحلیل کے 3 دنوں کے اندر وہ انفرادی طور پر نامزد کردہ 2 نام قومی اسمبلی کی اسپیکر کی جانب سے فوری طور پر جو تشکیل کردہ کمیٹی ہوگی اس کو ارسال کریں گے. جو قومی اسمبلی، پہلے یہ تھا کہ قومی اسمبلی یا سینٹ کے 8 اراکین پر مشتمل ہوگی، اب اس میں یہ کہا گیا نون لیگ کی طرف سے قومی اسمبلی اور سینٹ کے 8 اراکین پر مشتمل ہوگی، اور جو حکومتی حزب اختلاف کی مساوی یعنی 50% ان کی جو ہے نمائندگی ہوگی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جو صوبوں کے حوالے سے تھا اس پہ ان کو مسلم لیگ نون کو خاصے جو ہے وہ تحفظات تھے کہ اس میں اپوزیشن اور حکومت کی جو ہے وہ مشاورت اس لیے سے نہیں ہو سکتی کہ بلوچستان میں تو اپوزیشن ہے ہی نہیں، اور سندھ میں ان کا یہ تھا کہ جی اپوزیشن لیڈر ہی نہیں ہے. تو اس پہ پھر ان سے ریکویسٹ کی گئی اپوزیشن لیڈر نے اسپیکر سے کہ جی اجلاس کو ملتوی کریں. 15 منٹ کے لیے ملتوی کیا گیا جو تقریباً 2 گھنٹے تک جو ہے وہ طول کھینچ گیا. خاصی لمبی جو ہے مشاورت کے بعد آخرکار ارکان واپس آئے، اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ بحال ہوا، اور پھر اس بات کو